ہر بیکارن 2 نمبر نہیں ہوتی، ہر بیکارن جسم فروش نہیں ہوتی۔ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مجبوریاں بازار تک لے آتی ہیں۔ یہ بات مجھے نایاب نے کہی تھی۔ نایاب زیادہ سے زیادہ 23-24 سال کی ایک نوجوان لڑکی رہی ہوگی۔ اس نے ایک بچی کو اٹھا رکھا ہوتا تھا اور اکثر میں اسے بازار میں گھومتے پھرتے دیکھتا تھا۔ زیادہ تر اس کا ٹھکانہ ایک ہی تھا، ایک بڑی دودھ دہی کی دکان تھی جہاں پر ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ وہ اس دکان پہ ایک سائیڈ پہ ہو کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور آنے جانے والے کو سلام کرتی تھی، اور اس کے سلام کا مطلب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہم سے کسی رقم کی طلبگار ہے، پیسے مانگ رہی ہے، دوسرے لفظوں میں بھیک مانگ رہی ہے۔ شکل صورت پہ جائیں تو انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر، انتہائی دلکش نین و نقوش کی مالک، ایک دبلی پتلی لیکن دراز قد لڑکی۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر یہ کسی اچھے گھر میں پیدا ہوتی اور اس کو مجبوریاں بازار تک نہ لے آتیں تو یہ ایک بڑی اچھی بیوی ثابت ہوتی، یا بہت ہی اچھے پڑھی لکھی فیملی سے اس کا تعلق ہوتا تو یہ کسی عہدے پہ بیٹھی ہوتی۔ اللہ نے ایسی شکل صورت دے رکھی تھی، لیکن وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ، جس کی عمر قریب 1.5 سے 2 سال رہی ہوگی، اس دودھ دہی کی دکان کے باہر کھڑی ہوتی تھی اور وہاں پر اپنی ضرورت کے مطابق لوگوں سے مانگتی تھی۔ کچھ لوگ خوشی سے دے جاتے تھے، کچھ لوگ باتیں بھی بناتے تھے، اور بعض لوگ صرف باتیں بناتے تھے، دے کر کے نہیں جاتے تھے۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں سے تھا کہ جو خوشی سے دے دیا کرتے تھے، لیکن مجھے کبھی بھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں اس سے کچھ گفتگو کروں۔ لیکن ایک پہچان ضرور تھی کہ جو میری اور اس کے درمیان بن چکی تھی۔ ہم نگاہوں میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ وہ جب بھی میں اس کے پاس جاتا تھا 150 اسے دیتا تھا تو اس کی نگاہوں میں شکریہ ہوتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے سمجھتی تھی کہ جن کو وہ بھیک مانگتے ہوئے پسند کرتی، یعنی کہ ایک ایسا انسان کہ جو بنا کسی چوں چرا کے اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ عید قریب آ گئی، اور عید کے قریب مجھے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں دوسرے شہر گیا تو وہاں سے کچھ کپڑے بچوں کے لیے خرید لایا۔ جب میں بچوں کے لیے کپڑے لے کر کے آیا تو وہ کپڑے جو ہیں ان میں سے 1-2 جوڑے ایسے تھے کہ جو میرے بچوں کو چھوٹے نکلے۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ جوڑا جو ہے کپڑوں کا، یہ اس بچی کے لیے جو کہ اس نے اٹھا رکھی ہوتی ہے، ایک بہترین کپڑوں کا جوڑا رہے گا، لہٰذا میں نے اسے اس بچی کے لیے جو کہ اس نے اٹھا رکھی ہوتی ہے اس کے لیے سائڈ پہ کروا دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اگر اس کے لیے کپڑے لے کر کے آیا ہوں، یعنی کہ اس کی بیٹی کے لیے کپڑے لایا ہوں، یا اس کی بیٹی کے لیے میں نے کپڑے سائڈ پہ نکلوا دیے ہیں، تو مجھے ایک جوڑا اسے بھی دے دینا چاہیے۔ اپنی بہنوں کے لیے میں 2-2 3-3 جوڑے کپڑے کے لے کر کے آیا تھا، لہٰذا میں نے ایک جوڑا جو ہے وہ اس کے لیے نکال لیا، اور ایک جوڑا جو ہے کپڑوں کا میں نے اس کو دینے کے لیے علیحدہ کر لیا۔ اس روز جب میں نے جا کر کے اسے کپڑے دیے اور پہلی بار میری اس کی گفتگو ہوئی، میں نے اس سے نام پوچھا تو کہنے لگی نایاب۔ تو میں نے کہا نایاب، یہ تمہارے لیے عید کا جوڑا ہے اور یہ تمہاری بیٹی کے لیے عید کا جوڑا ہے۔ وہ کپڑے دے کر کے میں اسے چلا آیا۔ زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، کیونکہ سڑک پر کھڑے ہو کر کے کسی بیکاری لڑکی کے ساتھ گفتگو کرنا بھی آنے جانے والوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کہ وہ لڑکی غلط ہے، یا پھر جو کپڑے دینے یا آیا ہے یا کوئی پیسے دینے آیا ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے زیادہ گفتگو میں نے نہیں کی اور میں گھر کو لوٹ آیا۔ کچھ دن گزر گئے، میرا ادھر جانا آنا نہیں ہوا، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر میں اس طرف نہیں جاتا تھا، کبھی کبھار ہی میرا وہاں پہ جانا آنا ہوتا تھا۔ اب کی بار جب میں وہاں پر گیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ایک اور لڑکی کو میں نے وہاں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ لڑکی ویسی نہیں تھی۔ اس لڑکی کا رنگ بھی کالا تھا، اس کے کپڑے بھی گندے تھے، بال بھی الجھے ہوئے تھے۔ اس نے بھی اگرچہ ایک ننگ دڑنگ سا بچہ اٹھا رکھا تھا جس نے قمیض پہن رکھی تھی، لیکن شلوار نام کی چیز نہیں تھی۔ لیکن یہ بچہ بھی چھوٹا سا تھا، 2-2.5 سال کا رہا ہوگا، لیکن یہ وہ نہیں تھی، اور یہ مجھے ویسی لگتی بھی نہیں تھی۔
لہٰذا میں نے آگے بڑھ کر کے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ پہلے تو میں نے اسے 50 روپے دیے اور پھر اس کے بعد میں نے آگے بڑھ کر کے پوچھا کہ یہاں پر ایک نایاب نام کی لڑکی کھڑی ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آ رہی۔ اس نے کہا کہ بابو جی میں کسی نایاب کو نہیں جانتی، اتنا جانتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی لڑکی کھڑی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا ایک قبیلہ ہے، ہم باقاعدہ جھگیاں ڈال کے رہتے ہیں اور میں اور میری بہنیں اور میرے گھر کے سارے افراد یہی کام کرتے ہیں۔ ہم جب ہوش سنبھالتے ہیں تو ہمیں گھر والے ایسے ہی کاموں میں الجھا دیتے ہیں اور ہمیں یہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے، یعنی یہ لڑکی تمہارے قبیلے سے نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو بالکل ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھا کئی بار ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر کے بھیک مانگ رہی ہوتی ہے اور لوگ اسے کافی پیسے دیتے ہیں، یعنی اچھی بھیک کما کر لے جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں قریب 2 مہینے تک وہاں پر جاتا تو رہا لیکن میرا اس کے ساتھ سامنا نہیں ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا ہے اور پھر وہ یہاں سے کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے من ہی من میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اگر اس کا کچھ اور انتظام ہو گیا ہے، اس نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا ہے یا پھر وہ یہاں سے چلی گئی ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ کر کے ہی گئی ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھیک نہ مانگے، کچھ اور کام کر لے، لوگوں کے گھروں میں کام کر لے، کچھ اور کر لے، کم از کم اسے بھیک مانگنا جو ہے وہ شعبہ نہیں دیتا۔ یہی سوچ کر کے میں 2 مہینے تک تو دیکھتا رہا اور 2 مہینے تک وہ مجھے نظر نہیں آئی، اور پھر 2 مہینے کے بعد میں نے اسے پھر اسی جگہ پر کھڑے دیکھا اور میں نے اب کی بار دیکھا تو بچی بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ بھی کھڑی تھی۔ سب سے بڑی بات جو اس لڑکی نایاب میں مجھے اچھی لگی تھی، خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش عقل بھی تھی، برقع پہن کر کے آتی تھی، اپنے آپ کو مکمل طور پر قابو رکھتی تھی۔ کوئی شخص اگر کوئی بری بات کرتا تھا یا کوئی ایسی بات کہتا تھا تو اسے جگہ پر ہی منع کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس روز جب میں گیا تو میں نے گلہ کیا، میں نے کہا نایاب کہاں غائب ہو؟ میں تو کئی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں اور میں نے جو ہے وہ 150 جو ہے یہاں پر ایک اور بیکارن ہے اس کو دیے ہیں، تو تم ہوتی تو چلو تمہیں دیتا۔ تو کہنے لگی نہیں، میں اپنے شوہر کے پاس گئی ہوئی تھی اور اب میں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو اچھی بات ہے، بچی تھی تو ظاہری بات ہے شوہر بھی ہوگا۔ اب میں گھر واپس آ گیا اور میں نے اس بار اسے 100 روپے دیے اور گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن گزرے، میری بہن کہنے لگی کہ مجھے جو ہے وہ ایک جگہ مکان مل رہا ہے، میرے مکان کا بندوبست ہو رہا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ علیحدہ رہیں گے، یعنی میری بہن اور میرا بہنوئی جو ہے وہ علیحدہ رہنے کی سوچنے لگے۔ ہم لوگ ایک بڑی فیملی میں ایک بڑے گھر میں رہتے تھے، لیکن میری سب سے چھوٹی بہن جسے ہم نے بیاہ کر کے دیا تھا اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ ایک جگہ مکان مل رہا ہے، اچھا مکان ہے اور اچھا سیٹ بنا ہوا ہے، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، میں وہاں رہوں گی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ جو ہے وہ وہاں پر رہ کر کے الگ سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گزارو، مجھے اس چیز میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ وہاں چلی گئی اور میں خود جا کر کے اپنا سامان جو تھا، جو کہ ان کا تھا بنتا تھا، میں وہ خود جا کر کے ساتھ میں چھوڑ کر کے آیا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے اس گھر کو سیٹ کر لیا۔ وہ ایک 3 کمرے پہ بنا ہوا سیٹ تھا جس کا مکان مالک جو تھا وہ کسی باہر کے ملک تھا، اور اس باہر کے ملک ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ جو ہے خالی پڑا تھا اور اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے کسی رشتہ دار نے یہ دیا تھا اور یہ مکان جو ہے یہ کافی اچھا صاف ستھرا مکان تھا جو کہ میری بہن کو پسند آیا۔ کچھ دن گزرے کہ میری بہن گھر آئی، اس نے مجھے کہا کہ بھائی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ کہنے لگی میرے گھر کے نا بالکل پاس ہی ایک بڑی غریب فیملی رہتی ہے، ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ بیچارہ کہیں گیا تھا، یعنی گھر چھوڑ کر کے چلا گیا تھا لیکن کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک لڑکا ہے جس کی عمر کوئی 20-21 سال رہی ہوگی، وہ اس گھر کا واحد سہارا ہے۔ اس کے علاوہ 4 لڑکیاں ہیں جو کہ 4 بہنیں ہیں۔ سب سے بڑی والی شادی شدہ ہے، اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ 3 جو ہیں ان کی شادیاں ابھی نہیں ہوئیں،
اور وہ بھائی سے چھوٹی ہیں، یعنی 20-21 سال کا جو بھائی ہے اس سے وہ چھوٹی ہیں۔ یہ لڑکی جو شادی شدہ ہے یہ اپنے بھائی سے بڑی ہے، وہ گھر میں ہی پڑی رہتی ہے، یا پھر شام کے قریب میں دیکھتی ہوں کہ اپنے گھر سے کبھی کبھار وہ چلی جاتی ہے 2-3 گھنٹے کے لیے، اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایسے میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا اکیلا بھائی کمانے والا ہے اور مکان بھی تم لوگوں کا کرائے پر ہے، تم لوگ کیسے گزر بسر کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس باجی کچھ نہ پوچھیں، حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ میں آپ کو اپنے گزر بسر کے بارے میں کیا بتاؤں۔ میری شادی ہوئی ہے لیکن میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میرے امی ابو بوڑھے ہیں، یہ کئی بار وہاں پر گئے ہیں اس کو منانے کے لیے کہ مجھے اپنے پاس رکھے۔ میں ایک دفعہ اس کے پاس گئی بھی ہوں، لیکن جب بھی میں وہاں پر جاتی ہوں مار پیٹ، گالی گلوچ اور یہی کچھ میرے ساتھ چلتا ہے، اور پھر جو ہے میں واپس مہینہ بھر بھی نہیں رہ پاتی تو میں واپس آ جاتی ہوں۔ ماں باپ اس قابل نہیں کہ میرا خرچہ برداشت کر سکے، بھائی ہے وہی کمانے کا واحد سہارا ہے۔ مجھے میری بہن کہنے لگی کہ بھائی آپ نے بھی تو ابھی تک شادی نہیں کی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں؟ میں نے کہا ایک شادی شدہ لڑکی سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں بھائی؟ اس نے کہا کہ دیکھو جی سیدھی سی بات ہے بھائی، اس کا شوہر نہ خرچہ دیتا ہے، نہ بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے، غریب ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ میں جا کر بات کرتی ہوں اس سے کہوں گی کہ یہ وہاں سے خلاصی لے، وہاں سے طلاق لے لے، اور طلاق لینے کے بعد میرے بھائی سے شادی کر لیں۔ میں نے اسے کہا دیکھو مقدس ایسا نہیں ہے، یہ بات اس قدر آسان نہیں ہے کہ تم اسے جا کر کے یہ بات کہو اور یہ بات ہو جائے۔ بھلے ہی اس کا شوہر اسے خرچہ نہیں دیتا، یا اپنے بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتا، یا پھر اس بیچاری کو اپنے پاس نہیں رکھتا، لیکن ان تمام باتوں میں ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، اور کسی بھی شادی شدہ لڑکی کو اس بات پہ اکسانا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے اور دوسری جگہ شادی کر لے، بیسکلی یہ بات میں اچھی نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر وہ طلاق شدہ ہوتی، اس کا شوہر اسے چھوڑ دیتا اور وہ طلاق لے کر کے مجھ سے شادی کر لیتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک بیٹی ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ اب میری بہن تو اس کام کے پیچھے ہی پڑ گئی، اس نے کہا نہیں بھائی میں نہ اس سے بولوں گی، اس سے کہوں گی اس بارے میں اس سے مشورہ کروں گی۔ 2-3 دن گزر گئے، میری بہن میرے گھر آئی، اس نے کہا کہ میں نے اس سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے والدین کو گالیاں تک نکالتا ہے، میں خود اس سے پریشان ہوں، میرا من یہی چاہتا ہے کہ میں اس سے طلاق لوں اور کسی دوسری جگہ شادی کر لوں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ میری 1.5-2 سال کی بچی ہے، کون اس کا سہارا بنے گا، کون اس کو سنبھالے گا؟ کل کو یہ بچی تھوڑی سیانی ہو جائے گی تو میرے دوسرے شوہر کی نظر جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کا نظریہ اس لڑکی کے لیے، اس بچی کے لیے، کیونکہ اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، اور ستیلی یا غیر اولاد جو ہوتی ہے وہ ستیلی یا غیر اولادی ہوتی ہے۔ بندہ جو ہے وہ کتنا بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرے، لیکن کل کو وہ ستیلی اولاد کے لیے جو ہے وہ برا ثابت ہوتا ہے۔ اب میری بہن نے اسے اگرچہ سمجھایا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا تم کر رہی ہو، ہر انسان برا نہیں ہوتا، اور میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کچہری میں کام کرتا ہے ایک وکیل کے انڈر، اور کم سے کم 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہی وہ مہینے کا کماتا ہے۔ گھر کا سارا خرچہ اخراجات اسی نے سنبھال رکھے ہیں، اپنا مکان بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اس پہ خصوصی مہربانی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے تھے اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسی بھائی نے ہمیں پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، اور اسی پالنے پوسنے کے چکر میں اس بھائی نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ ہم لوگوں کے گھر آباد کیے،
لیکن ہم لوگوں کے گھر آباد کرنے کے چکر میں اس نے اپنی شادی نہیں کی۔ ایک ایسا انسان جو کہ ہم لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے، میرے خیال میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے۔ مقدس اگرچہ اس بات پہ زور دے رہی تھی کہ یہ معاملات چل نکلے، لیکن ظاہری بات ہے کہ من مرضی کے بغیر تو یہ کام ہوتے نہیں تھے۔ اس نے یہ بات اپنی بڑی بہن کے سامنے کی تھی، لہٰذا بڑی بہن جس کا نام تیمینہ تھا کہنے لگی کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ گندگی سے نہیں نکل سکتے۔ یہ لڑکی بھی مجھے ان میں لگتی ہے کہ چلو چاہے مار پیٹ پڑے، چاہے ماں باپ کو گالیاں پڑیں، چاہے کیسی بھی زندگی گزارنی پڑے، چاہے مجھے بھوکا رکھے، چاہے جو ہے وہ مجھے کسی بھی طریقے سے رہنا پڑے، لیکن مجھے اس در کو نہیں چھوڑنا ہے، میں نے یہاں سے نہیں جانا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ فیصلہ اس کا ٹھیک تھا، بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ فیصلہ اس کا غلط تھا۔ آج کے دور میں مار پیٹ برداشت کرنے کے بعد اپنی بہن اپنی بیٹی کون جو ہے وہ کسی کے گھر رکھتا ہے؟ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کی بہن اس کی بیٹی خوش رہے۔ پھر والدین کو گالیاں پڑیں، بہن بھائیوں کو گالیاں پڑیں، اور ایسا انسان اس کے ساتھ گزارا کرنا میں کہتا ہوں کہ مشکل ہے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی لالچ تھی، میں نے تو اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا جس کے لیے مقدس بات کر رہی تھی، اس لیے اب ایسا سسٹم تھا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، کیا ہے۔ جب مسلسل 2-3 دفعہ بات کرنے کے بعد بھی وہاں سے کوئی ایسی امید نہیں ہوئی تو مقدس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک کام ان لوگوں کو تھا کہ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ مقدس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے ہے، اس لیے آئے روز وہ کسی نہ کسی کام سے مقدس کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ کبھی مقدس کو سے کہتے تھے کہ بچی کے دودھ کے لیے پیسے دے دو، کبھی کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے کہ وہ دے دو، کبھی کوئی کپڑے باجی اگر آپ کے ہوں پڑے تو وہ دے دو، بچی کے لیے دے دو۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ دوریاں تو ختم ہو رہی تھیں اور نزدیکیاں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ مقدس نے اب اس بات پہ جو ہے وہ بات کرنا بالکل بند کر دی تھی، اور مقدس اب اس لڑکی کے رشتے میں اگر انٹرسٹ تھی بھی، لیکن اس کا بھائی یعنی کہ میں اس لڑکی کے رشتے میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ میں اس لڑکی سے کیوں انٹرسٹ دکھاتا یا کیوں پیار کرتا یا میں کیوں اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوتا کہ جس لڑکی نے 2 سے 3 دفعہ میری بہن کو انکار کر دیا تھا، اور انکار کا مطلب میرے لیے تو ایک بار بھی انکار کا مطلب انکار ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دن گزرے کہ میں جب دودھ دہی کی دکان پر گیا تو میں نے وہاں پر نایاب کو کھڑے دیکھا، وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نایاب کیا بات ہے، آج تم کافی ضرورت سے زیادہ پریشان نظر آ رہی ہو۔ اس نے کہا بس نہیں، میری کوئی اپنی ذاتی بات ہے، اس لیے میں جو ہے ویسے ہی پریشان ہوں، اپنے گھر کی کوئی بات ہے۔ میں نے کہا اگر بتا دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بتانے سے من کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی کہ کچھ خاص نہیں، میری شادی میرے والدین نے کرا کے دی تھی، میرا شوہر بے حد بیمار ہے، اس کی بیماری کے چلتے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ اسے زندگی و صحت دے، مجھے تو بس ایسا لگا تھا کہ کوئی بڑی بات نہ ہو، بہرحال تمہارا شوہر بیمار ہے، تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے، تو بہرحال تم اس کا خیال کرو۔ کہنے لگی خیال کہاں کرنا ہے، وہ میرے پاس یہاں نہیں ہوتا۔ اس نے ایک دوسرے شہر کا نام بتایا کہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا، لیکن ان دنوں بے حد بیمار تھا۔ میں نے کہا کہ پھر تو ایسے میں تمہیں اپنے شوہر کے پاس ہونے چاہیے۔ کہتی ہے نہیں، میں اس کے گھر میں جا کر رہتی ہوں تو بہت سے مسائل ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال آپ کا شکریہ۔ میں گھر واپس آ گیا، میں نے سوچا کہ یار یہ لڑکی بھی عجیب ہے، شادی شدہ ہے لیکن اپنے شوہر کے پاس نہیں رہتی، اور پھر شوہر بیمار بھی ہے تو اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ ایسی کون سی بیوی ہوگی کہ جس کا شوہر جو ہے وہ بیمار ہو اور وہ اپنے شوہر کو دیکھے سنے نہیں۔ قریب 1 ہفتہ گزر گیا کہ ایک روز مقدس آئی اور مقدس نے مجھے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ میں جو لڑکی رہتی ہے اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کون سی لڑکی؟ کہنے لگے وہی لڑکی کہ جس کو میں نے رشتے کے لیے پوچھا تھا۔ اب اس کا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا تھا، نشے کا عادی تھا، اور اس نشے کے چلتے کوئی
اوور ڈوز لے کر کے وہ اب اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو واقعی بہت بری بات ہوئی ہے۔ اب اگر ایسے میں اس کی شادی جو ہے وہ ہوئی تھی اور وہ بیچارہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگی بس نہیں، ایسے ہی میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ میں نے کہا کیا تم اب بھی اس امید میں ہو کہ تم اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کرواؤ گی؟ کہنے لگی نہیں بھائی، اب میں یقین کریں میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اور اب یہ لڑکی اگر خود بھی کہے تو میں یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ بات تم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، ہمارے ہاں ہم لوگ جو ہے خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک دفعہ انکار کا مطلب بھی انکار ہی سمجھا جاتا ہے، اور میں اب اگر یہ لڑکی رشتے کے لیے ہاں کرے بھی تو میں اس کے لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ وہ بات ہوگی کہ مجھے جو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ پہلی بار میں یہ بات کہتی کہ چلو باجی میں سوچتی ہوں، میں سوچنے سمجھتی ہوں، یا میری طرف سے انکار نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی ایسی بات کہی نہیں، اس کی باتوں سے ایسا ہی لگا کہ وہ وہیں رہنا چاہتی ہے، اور اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ اب اسے اپنانا میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرف جائے گی، اور ایسی لڑکیاں جو کہ ان لمحات میں آ کر کے ایسے فیصلے کرتی ہیں وہ کل کو ان فیصلوں پہ پچھتاتی ہیں، کیوں کہ ان لڑکیوں کی مرضی ہوتی نہیں ہے، مجبوری میں آ کر کے فیصلے کر لیتی ہیں، اور مجبوری میں کیا ہوا فیصلہ جو ہے وہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہوتا۔ مقدس واپس چلی گئی اور میں ایک بات سوچنے لگا، میں نے کہا یار کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مقدس کی پڑوسن لڑکی کے ساتھ، اور میرے پاس جو لڑکی وہاں پہ دودھ دہی والی دکان پہ مجھ سے بات چیت کرتی ہے، یا جسے میں کبھی کبھی پیسے دیتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان دونوں میں میل کھاتی ہیں، یعنی دونوں کے پاس ہی ایک 1.5-2 سال کی بچی ہونا۔ نایاب نے مجھے کچھ دن پہلے بتایا کہ اس کا شوہر بیمار ہے لیکن وہ وہاں جانا نہیں چاہتی، اور مقدس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ جو پڑوس میں لڑکی رہتی ہے اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مقدس بھی یہ بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی کافی خوش شکل ہے، دراز قد ہے، اور 23-24 سال کی ہوگی۔ یہ لڑکی نایاب بھی خوش شکل ہے، دراز قد ہے، اور 23-24 سال کی ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی لڑکی، کیونکہ غربت تو ہے اس کے گھر میں، 3 بہنیں اس کے علاوہ بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی ہے وہ کتنا کی کما کے لاتا ہے، اڑوس پڑوس سے مانگ کر بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ اکثر مقدس سے بھی وہ مانگتے ہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ نایاب اور وہ لڑکی جو مقدس کی پڑوسن ہے وہ ایک ہی ہو۔ میں مقدس کے گھر صرف اسی روز گیا تھا جب میں سامان چھوڑ کے آیا تھا، باقی میں اس کے گھر نہیں جاتا تھا۔ میرا بہنوئی ڈرائیونگ کرتا تھا، گاڑی چلاتا تھا، وہ روزانہ ہی کام پہ جاتے وقت مقدس کو ہمارے گھر اتار جاتا تھا اور خود کام کے لیے نکل جاتا تھا۔ رات کو مقدس کو ہمارے گھر سے ہی لے کر کے اپنے گھر چلا جاتا تھا، اس لیے مقدس کے گھر جانے کا مجھے بہت کم موقع ملتا تھا۔ مقدس آتی جاتی رہتی تھی، کبھی کبھی نہیں بھی آتی تھی، 2-2 3-3 4-4 دن نہیں آتی تھی۔ اس روز پھر میں فون کر کے پوچھتا تھا تو بتاتی تھی کہ بھائی گھر کے کام ہیں، کپڑے جمع ہوئے پڑے ہیں، کپڑے جو ہے وہ دھونے ہیں، مشین لگانی ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، محلے سے لوگ آئے ہوئے تھے، یہاں پر بھی الیک سلیک ہماری اچھی بن گئی ہے، تو اس لیے نہیں آنے کا ٹائم ملا یا نہیں آیا، یا پھر میں نے ہی جو ہے وہ شوہر سے کہا کہ نہیں جانا، مجھے جو ہے مجھے گھر رہنا ہے، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے وہ فون پہ بات کر لیتی تھی، آتی تھی یا نہیں آتی تھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن فون پہ بات کر لیتی تھی۔ کچھ دن اسی طریقے سے بیت گئے۔ میں ایک دفعہ پھر دودھ دہی کی دکان پر گیا اور نایاب وہاں پر کھڑی تھی، بہت اداس، بہت پریشان۔ میرے من میں ایک بات آئی کہ اگر اسی کا شوہر فوت ہوا ہے تو اسے تو عدت میں ہونا چاہیے تھا، اور عدت میں لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میں اس کے پاس گیا، ہمدردی جتائی، اور 100 روپے میں نے جو ہے وہ بچی کی ہاتھ کی مٹھی میں پکڑا دیا۔ اب میں نے کہا نایاب سناؤ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تم کہہ رہی تھی لاسٹ ٹائم تم سے بات ہوئی تھی تم نے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر بیمار ہے۔ کہتی ہے وہ نہیں رہا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم جھماکا سا ہوا اور میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مقدس کے پڑوس میں رہتی ہے۔
اب میں نے اسے کہا کہ اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو تمہیں تو عدت میں ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں ہلکا سا طنز تھا۔ اس نے کہا کہ عدت میں چلی جاؤں تو کھائیں گے کہاں سے؟ آپ کو شاید پتہ نہیں میرے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ یہ عدت بھی مجھے اسی طریقے سے گزارنی ہوگی، بس عدت کی مدت ہے، مجھے اسی طریقے سے گزارنی ہوگی۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ عدت میں لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن کیا کریں، مجبوریاں ہیں جو کہ انسان سے بہت کچھ کرا دیتی ہیں۔ اس کا جواب ٹھیک تھا۔ میں نے ایک بات اس سے پوچھی، میں نے کہا نایاب ایک بات پوچھوں، میری بات کا برا مت ماننا۔ اس نے کہا پوچھیں۔ میں نے کہا نایاب اس کے علاوہ بھی کوئی اور کام کرتی ہو؟ کہنے لگی سمجھ گئی میں آپ کی بات، جی نہیں، میں ایسا کوئی اور کام نہیں کرتی ہوں کہ جس پہ مجھے شرمندگی ہو۔ میں اس کام کو بھی لے کر کے خوش نہیں ہوں، لیکن جس طرف آپ کا اشارہ ہے بہرحال وہ کام تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی، چاہے مجھے بھوکوں مرنا پڑ جائے، چاہے میں کسی بھی لیول پر پہنچ جاؤں۔ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں، یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے حالات نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، میں ایسا کوئی بھی کام کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا تمہارا جواب مجھے پسند آیا، انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بھیک مانگ کر گزارا کرنا میں کہتا ہوں بہتر ہے، لیکن انسان جسم بیچے یہ بہت مشکل ہے۔ بھیک مانگنا میں کہتا ہوں اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہو۔ میں گھر آ گیا۔ اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مقدس کے گھر کے ساتھ میں رہتی ہے۔ نایاب کو میں پسند کرتا تھا، لیکن مقدس کے گھر کی ساتھ والی لڑکی نے جو جواب دیا تھا، یا جیسے اس نے کوئی ایفیشنسی نہیں دکھائی تھی، اس جواب سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں اگر یہ لڑکی دودھ دہی کے دکان والی مجھے حاصل ہوتی تو اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتا۔ اس کا آج کا جواب بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ جسم بیچنے سے بہتر ہے، لاکھ درجے بہتر ہے کہ بھیک مانگ لو۔ اس لیے وہ میرے تن من میں رچ بس گئی تھی۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، بس یہ ہے کہ میں اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ لیکن یہ محبت جو ہے یک طرفہ تھی۔ میں کچھ دن تک اسی سلسلے میں شرمسار رہا۔ مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ جذبہ محبت کا جذبہ تھا۔ مقدس بھی آتی رہی، لیکن میں نے مقدس سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مقدس کو اس بات کا پتہ چلے کہ وہ وہی لڑکی ہے جو کہ دودھ دہی والی دکان کے باہر کھڑی ہو کر کے مانگتی ہے، کیونکہ مقدس کا ابھی تک اس کے ساتھ دودھ دہی کی دکان پر آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ لڑکی اور یہ لڑکی ایک ہی لڑکی تھی، کیونکہ اب مجھے لگ رہا تھا کیونکہ شوہر کا مرنا بھی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا، یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ نایاب اور وہ لڑکی ایک ہی لڑکی ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا تھا کہ میں نے باقاعدہ مقدس سے اس لڑکی کا نام پوچھ لیا تھا کہ جو اس کے پڑوس میں رہتی ہے، تو اس نے اس کا نام بھی نایاب ہی بتایا تھا۔ تو اب کوئی چیز، کوئی کسر رہ نہیں گئی تھی کہ اب ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عدت کی مدت گزر چکی تھی، اور عدت کی مدت ظاہری بات ہے کہ وہ لڑکی پوری کر چکی تھی۔ میں اس بات میں تھا کہ مقدس کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کے لیے بات چلائی جائے، لیکن مقدس اپنی اسی جگہ پر قائم ہو چکی تھی کہ ہم لوگوں کو انکار ہو چکا تھا، تو اب اس انکار کے بعد اقرار کی گنجائش نہیں تھی۔ ایک روز جب مقدس میرے پاس گھر آئی تو میں نے مقدس سے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اب تو عدت کی مدت بھی میرے خیال میں اس کی پوری ہو چکی ہے، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم اس لڑکی سے ایک دفعہ پھر پوچھ لو۔ مجھے مقدس کہنے لگی کہ بھائی اس لڑکی کے بارے میں کیا پوچھوں، مجھے یقین کرو کہ جب سے انکار ہوا ہے نا، مجھے دوبارہ من نہیں کرتا کہ میں اس لڑکی سے اس بارے میں بات کروں۔ باقی یہ ہے کہ اب بھی وہ میرے گھر آتی رہتی ہے اور ان کے معاملات جو ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ہاں ایسا ہے کہ کچھ عجیب سی بات ہے کہ عصر کے بعد وہ گھر سے نکل جاتی ہے، 3-4 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا بھی ہے تو اس نے مجھے کچھ کبھی بتایا نہیں۔
لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی جاب کرتی ہے یا پھر کسی کے گھر جا کے کام کرتی ہے، لیکن بہرحال مجھے اس نے کبھی اس بات میں شامل نہیں کیا، تو میں نے بھی جو ہے وہ شامل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کہتے ہو تو میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پوچھ لیتی ہوں، اور امید ہے کہ وہ راضی ہو جائے گی۔ اب کی بار میں جب اس بات کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ یار ہو سکتا ہے اب وہ عدت کی مدت گزار رہی ہے اور یہ ایک بہترین موقع ہے میرے لیے، مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ اس بات کو لے کر کے ہاں کر دے گی۔ پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد میں نے مقدس سے جب اس بارے میں پوچھا تو مقدس نے کہا کہ نہیں بھائی، اس نے اب بھی انکار کر دیا ہے۔ اس نے یہی کہا ہے کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ایک دفعہ شادی کر کے اس نے جو خوشی حاصل کی ہے یا جو معاملات اس نے دیکھے ہیں اس کے چلتے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب میں نے کہا کہ وہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے کہا کہ بس میں نہیں جانتی، لیکن اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا تم اتنا تو کم از کم ٹٹولو کہ کہیں اس کے من میں کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور ایسا کہ جسے وہ پسند کرتی ہو یا پھر اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر اس کا فوت ہو گیا ہے، عدت کی مدت اس کی پوری ہو گئی ہے، اس کے من میں بھی کوئی ہو لیکن بس وہ بیان نہ کر پا رہی ہو، کوئی ایسا ٹٹول کے دیکھو۔ 2 دن بعد میں نے پھر دوبارہ مقدس سے اس بارے میں پوچھا تو مقدس نے مجھے بتایا کہ اس نے ہاں میں سر ہلایا ہے، منہ سے کچھ نہیں بولی، لیکن اس نے شاید یہ بتایا ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ میرا تو یہاں پہ کوئی دال گلنے والی تھی نہیں۔ مقدس کو اب کی بار جو انکار ہوا تھا تو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اب مجھے نہ کچھ کہنا کہ تم جو ہے وہ نایاب کے گھر جا کر کے یا نایاب سے کچھ پوچھو۔ حتیٰ کہ نایاب کی والدہ نے نایاب کو یہ تک کہا تھا کہ نایاب مقدس ایک اچھے گھر سے ہے اور اس کا بھائی جیسے یہ بتا رہی ہے کچہری میں کام کرتا ہے، 1 لاکھ روپے سے اوپر کماتا ہے، اچھا ہی ہوگا، تو تم ہاں کر دو، یہ بہترین ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہارا گھر بس جائے گا۔ لیکن اس نے اپنی ماں تک کی نہیں سنی تھی، اس نے کہا تھا نہیں امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر جب مقدس نے اس کی ماں کے سامنے ہی پوچھا تھا کہ کیا تمہارے من میں کچھ اور ہے، تو اس نے ہاں میں سر لایا تھا، تو ایسے میں اس کی ماں بول پڑی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کون ہے وہ جس کے لیے تو جو ہے وہ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا رہی ہے۔ لیکن اس نے کچھ بھی اپنی ماں کو بتانا پسند نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا۔ ایک بات ضرور تھی جو کہ وہ بڑبڑائی تھی اور مقدس نے اس کی بڑبڑاہٹ بھی سن لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ محبت جو ہے یہ صرف میری ہی ذات تک محدود ہے، میں ہی محبت کرتی ہوں، مجھے ہی محبت ہے، یہ اس نے ذاتی طور پر بڑبڑا کر کے کہا تھا۔ میں مکمل طور پر اس بات کا یقین کر چکا تھا کہ وہیں دودھ دہی والی دکان پہ کوئی آتا جاتا کوئی ایسا شخص شاید اسے بھا گیا ہوگا، یا پھر دودھ دہی کی دکان پر نہیں تو پھر جہاں پر وہ بیائی ہوئی تھی، یہاں پر وہ رہتی تھی، کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسا تھا کہ جس کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا اور جس کے لیے وہ محبت کو محسوس کرتی تھی۔ مجھے اپنی کیونکہ دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا، مقدس بھی خاموش ہو گئی، اور پھر ہم اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ اس نایاب کے ساتھ تو رابطہ ہی ختم ہو گیا تھا، سلسلہ ہی ختم ہو گیا تھا کہ جو مقدس کے پڑوس میں رہتی تھی، لیکن یہ نایاب جو کہ مجھے ملتی رہتی تھی، اس کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ میری گفتگو چلتی رہتی تھی۔ اب یہ گفتگو جو ہے یہ پیسے لین دین سے بھی بڑھ کر کے کبھی کبھار میں اس کا حال چال پوچھ لیتا تھا، 1-2 بار اسے بخار تھا تو اس کے بارے میں پوچھ لیا، اس کی بچی کو میں بے حد پیار کرتا تھا کیونکہ مجھے ویسے ہی بچے پسند تھے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں من ہی من میں اس بات کو محسوس تو کر رہا تھا کہ اگر یہ مل جاتی تو میرے لیے اچھا ہوتا، لیکن مجھے اتنا بھی پتہ تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس کے من میں کچھ اور ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ بھی یک طرفہ محبت تھی یا پھر وہ بھی اسے پسند کرتا تھا۔ اب اتنی پیاری لڑکی، ایک خوبصورت لڑکی، چاہے وہ بھیک مانگ کر کے ہی اپنا گزارا کیوں نہ کر رہی ہو، جس کا رنگ روپ اتنا اچھا ہو، جس کا نیچر اتنا اچھا ہو، وہ ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی کو پسند آئے گی۔
پھر میں نے ایک چیز کو محسوس کرنا شروع کیا۔ ایک لڑکا بائک پہ اکثر آیا کرتا تھا، وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ پیسے دیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت وہ کیا کرتا تھا۔ پہلے تو میں نے ان چیزوں کو نوٹس کبھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر میں نے اس چیز کو نوٹس کرنا شروع کیا اور میرے من میں ایسا آیا کہ یہ لڑکا جس کے پاس ایک ہیوی بائک ہے کسی اچھے کھاتے پیتے گھر سے ہوگا، کہیں یہی تو نہیں کہ جس کے ساتھ نایاب جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہو یا جسے نایاب پسند کرتی ہو۔ اس بات کے پیش نظر میں نے اس لڑکے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکے کی اور میری مالی حیثیت میں کیا فرق ہے۔ میں نے ابھی نیا اپنا مکان بنایا تھا، میں واقعی کچہری میں کام کرتا تھا، لاکھ ایکڑ پہ تنخواہ میری تھی، یعنی تنخواہ تو نہیں ہوتی، ہمارا آزاد کام ہوتا ہے، لیکن اتنے پیسے ہم لوگ کمائی لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ میں یہ ساری چیزیں جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نایاب نے حیثیت دیکھی ہو۔ میں جب دودھ دہی والی دکان پہ جاتا تھا تو میرے پاس میری گاڑی اگرچہ ہوتی تھی، لیکن وہ ایک مہران کار تھی۔ جو موٹر سائیکل وہ لڑکا استعمال کرتا تھا وہ ایک ہیوی بائک تھا جو کہ ہایابوسا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ موٹر سائیکل ہی لاکھوں میں آتا ہے، میری گاڑی سے مہنگا موٹر سائیکل تھا۔ اس لڑکے کا پہناوا، اس لڑکی کی شکل صورت مجھ سے بہت بہتر تھی۔ ایسا نہیں کہ میں خوش شکل نہیں تھا، لیکن وہ لڑکا تو شہزادہ لگتا تھا، بہت زیادہ پیارا لڑکا تھا، بہت ہی پیارا، کہ گورا چٹا رنگ، اس گورے چٹے رنگ کے اوپر مناسب بال جو کہ سائڈوں سے کٹنگ ہوئے اور درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، اس کے ساتھ پینٹ شرٹ زیادہ تر وہ کالے رنگ کی پہنتا تھا، اور یقین کریں کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈیشنگ قسم کا لڑکا تھا۔ میں ایک سمپل سادہ سلوار سوٹ پہننے والا لڑکا تھا، گاڑی تھی میرے پاس میران، اور میری عمر بھی ہو چکی تھی۔ ساری بات ہے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کے چکر میں میری عمر بھی ہو چکی تھی۔ اس وقت میری عمر یقین کریں تو 40 سے اوپر تھی، اور 40 سے اوپر کا لڑکا جو ہے یا پھر آدمی وہ ایک 23-24 سال کی لڑکی کے لیے سوچ تو سکتا ہے، لیکن شاید اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں اپنی جگہ سوچنے لگا تھا۔ پھر میں نے ایک دو دفعہ اس لڑکے کا پیچھا کیا تو ایک پوش ایریے میں، جو کہ میرے شہر کا ایک کھاتے پیتے گھروں پر مشتمل ایریا تھا، وہاں پر وہ لڑکا جا کر کے رکا اور باقاعدہ وہ ایک بڑی کوٹھی میں بڑے گیٹ میں داخل ہوا۔ یعنی میری حیثیت میں اور اس کی حیثیت میں بھی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ 2-3 بار میں نے اس لڑکے کا پیچھا کیا، وہ باقاعدہ اسی کوٹھی میں جاتا تھا، اور پھر 1-2 لوگوں سے جو کہ الیک سلیک والے تھے میں نے اس لڑکے کا پتہ کروایا، تو پتہ چلا کہ اس لڑکے کا نام سید خضر رضا ہے، اور سید خضر رضا جو ہے یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ 19-20 سال کا لڑکا تھا، کسی کالج میں پڑھتا تھا، انتہائی خوش شکل پیارا لڑکا تھا۔ بس وہیں پر آ کر کے میں سمجھ گیا کہ لڑکی بھی بہت خوبصورت ہے، نایاب اگرچہ اس کی ایک بیٹی ہے، لیکن شاید وہ خضر رضا کو پسند کرتی ہے، اور خضر پتہ نہیں اسے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ یک طرفہ محبت بھی ہو سکتی تھی جیسے کہ میں کر رہا تھا، اور یہ 2 طرفہ محبت بھی ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ خضر بھی پسند کرتا ہو اور پھر نایاب بھی خضر کو پسند کرتی ہو۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ایک دفعہ پھر مقدس کو اس کام پر لگایا جائے۔ اب میں نے مقدس کو باقاعدہ یہ کہا کہ بھی تم ایک کام کرو، اس سے یہ پوچھو کہ وہ لڑکا بھی تم سے محبت کرتا ہے یا صرف تم ہی اس سے محبت کرتی ہو۔ مقدس نے کہا اس سے کیا ہوگا، یہ بات جو ہے اگر وہ مجھے بتانا چاہتی تو پہلے بتا دیتی، لیکن اس سے کیا ہوگا، ویسے بھی میرا من نہیں چاہتا کہ اب ان سے اس بارے میں بات کروں۔ میں نے کہا پوچھنے میں حرج کیا، لڑکی لڑکی ہو، ویسے ہی یہ بات نہ کرنا رشتے کی، ویسے ہی اس سے روا روی میں باتوں کے دوران پوچھ لو۔ خیر 2 سے 3 دن بعد مقدس آئی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس لڑکے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سید خضر رضا ہی ہے جو کہ نایاب سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اس بیچارے کو علم ہی نہیں ہے کہ ایک بیکارن جو کہ دودھ دہی کی دکان کے باہر کھڑی ہوتی ہے وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اب میرے من میں یہ بات آنے لگی کہ یار یہ نا بہت برا ہے
اگر وہ مجھے نہیں مل رہی تو کیا میں خضر کو بھی جو ہے مجھے خضر کو بتا دینا چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ من ہی من میں خضر کو پسند کرتی ہے، اور خضر جو ہے اس کے لیے جو ہے اس وقت سب کچھ ہے، اور وہ خضر اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اگر وہ اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے تو وہ خضر پر ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یار اگر یہ نہ نکلا تو پھر میری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی، میں تو بڑا جو ہے پریشان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے فی الحال اس بات کو موقوف کیا، اور میں نے چاہا کہ پہلے میں نایاب سے ہی اس بات کو کنفرم کروں۔ پھر کچھ دن بعد میرا چکر اسی دکان کا لگا تو میں نے دیکھا کہ نایاب وہاں پر کھڑی تھی۔ اس روز بھی وہ حسب روایت پریشان ہی نظر آ رہی تھی۔ میں خیر اس کے پاس گیا اور میں نے اسے 100 روپے دیے، اور میں نے کہا کیا بات ہے نایاب، آج تمہارا منہ بہت زیادہ لٹکا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کسی بات کو لے کر کے پریشان نظر آ رہی ہو۔ کہنے لگی نہیں چھوڑیں آپ اس بات کو، آپ بس ٹھیک ہے، بچی کو پیسے آپ نے دے دیے، اب آپ جائیں۔ میں نے کہا نایاب کیا بات ہے، مجھے تو پہلی بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دکھائی دی تھی۔ میں نے کہا نایاب کیا ہوا، تمہارا شوہر فوت ہو چکا ہے، تمہارے گھر پر کوئی خیریت تو ہے، گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی نہیں بس ایک لڑکا تھا جو کہ یہاں پر کبھی کبھار میرے پاس آتا تھا پیسے وغیرہ دے کر کے، تو بات چیت کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، تو میں بس اس کو یہی کہ چلو ایک چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کی طرح، یا پھر مجھے جو ہے وہ ایک اچھا بندہ ہے کہ جو خیال کرتا ہے۔ تو آج آ کر کے اس نے ایک ایسی بات کہی کہ جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ بس اسی بات کو لے کر کے پریشان ہوں، اسی بات کو لے کر کے، اسی بات کو سوچ کر میں بہت زیادہ جو ہے وہ الجھی ہوئی ہوں۔ بس اسی لیے شاید آپ نے مجھے محسوس کیا ہے کہ میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کیا کہا ہے اس نے کہا چھوڑ دینا ان باتوں کو، آپ جائیں گھر۔ میں نے کہا دیکھو نایاب، دیکھو اتنا تو کم سے کم میرا تمہارا رشتہ ہو چکا ہے کہ چلو ہماری ایک پراپر ملاقات رہتی ہے، تم کبھی مجھ سے اپنی بہت سی باتیں شیئر کر چکی ہو، اپنے شوہر کے بارے میں، گھر بار کے بارے میں، بچی وغیرہ کے بارے میں، تو اس بات کو بھی شیئر کر دو۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگا ہے، کیا بات کی ہوگی اس نے مجھ سے، وہ کچھ دن تک تو مجھے پیسے دیتا رہا، اسی طریقے سے آتا جاتا رہا، اچھا کھاتے پیتے گھر کا لڑکا ہے، کافی سے زیادہ امیر ہے، پہناوا بھی اچھا ہے، موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی، وہ شاید خضر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں ایک دو دفعہ میں یہاں پر آیا ہوں تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا تو ہے کہ جس کی تم طرف اشارہ کر رہی ہو، شاید ایسا لڑکا ہے۔ تو میں نے کہا چلو بہرحال انسان آتے جاتے رہتے ہیں، اس نے تمہیں کیا بات کر دی ایسی کہ جس سے تمہارا دل اس قدر دکھا ہے اور تم رونے بیٹھ گئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس نے کیا کہا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی میں کوئی انتریامی تھوڑی ہوں کہ ہر انسان کے دل کی بات جان سکوں، یا پھر مجھے جو ہے وہ غیب کا علم تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس نے بات کی ہوگی کہ جو تمہیں بری لگی ہوگی، لیکن تم اگر خود بتا دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہتی ہے کہ ہم جیسی جو لڑکیاں بازار میں کھڑی ہوتی ہیں، بھیک مانگتی ہیں، یا پھر اپنے گھر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے، اپنے گھر کے حالات سے مجبور ہو کر کے ایسے بازار میں نکل آتی ہیں، ان لڑکیوں کو مرد حضرات، لڑکے، نوجوان لڑکے اور کچھ آفر نہیں کراتے، اپنے ساتھ سونے کا بولتے ہیں۔ یہ شخص بھی مجھے اپنے ساتھ سونے کا پوچھ رہا تھا، یہی پوچھ رہا تھا کہ کتنے پیسے میں میں بک جاؤں گی، کتنے پیسوں میں وہ مجھے خرید لے گا، کتنے پیسوں میں میں اپنی سروس اسے مہیا کر سکتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں، اور میں کبھی بھی جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتی، میری مجبوری مجھے بازار تک ضرور لے آئی ہے، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ بس اس وقت کے بعد میرا موڈ کچھ خراب ہے اور میں ایسا محسوس کر رہی ہوں۔ ایک بات کا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا تو نہیں تھا کم از کم جس سے یہ محبت کرتی تھی۔ خیر میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے دل پر مت لگاؤ، تم نے خود کہا ہے کہ جو لڑکی بازار میں آ کر کے کھڑی ہوگی، بھیک مانگے گی، اسے یہ لوگ پوچھتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر لڑکی بکاؤ ہو جیسا کہ تم کہتی ہو، اس لیے اگر اس نے پوچھ لیا تو تمہیں اتنا برا نہیں ماننا چاہیے۔ بس اسے پیار سے سمجھا دیتی کہ بھائی
ایسی نہیں ہوں میں۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ اب میری سوچ کا محور اس بات پہ تھا کہ کیا واقعی یہ لڑکی جو ہے یہ کسی سے محبت کرتی ہے یا بس اس نے مقدس کو ٹالنے کے لیے ایسی بات کر دی۔ وہ لڑکا بھی نہیں تھا جس کے بارے میں نے سوچا تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ جس انسان کا بیٹا ہے اس بندے نے ہی اسے نایاب سے یہ بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا نام اکبر شاہ تھا اور میں اسے جانتا تھا، اس لیے میری اس سے کچہری میں ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے پتہ لگا تھا کہ خضر اس کا بیٹا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ خضر آپ کا بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں خضر میرا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا کہ سر خضر سے ایک گلہ ہے۔ کہنے لگے کیسا گلہ ہے؟ پھر میں نے نایاب کے حوالے سے بات کر دی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس کے باپ کو بھی اس کے بیٹے کے کرتوت پتہ چلے، کیونکہ ابھی سے اگر بچوں کو نہ سنبھالا جائے تو بچے آگے جا کے بگڑ جاتے ہیں۔ میری بات سن کر کے اکبر شاہ ہنسا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ خضر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بھیک مانگتی ہے لیکن انتہائی خوش شکل ہے، وہ پیشہ ور بکارن لگتی نہیں۔ تب میں نے اسے کہا کہ تم اسے ایسی بات کرو، پھر پتہ چلے گا، اس کی اصلیت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس روز خضر نے آ کر کے جب مجھے یہ بات بتائی تو مجھے واقعی پتہ چلا کہ وہ لڑکی پیشہ ور بیکارن نہیں ہے۔ اگر وہ پیشہ ور بیکارن ہوتی تو وہ خضر کی کسی بھی آفر کو، خضر 1 لاکھ تک بھی اسے آفر کرانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے تو اسے اس جگہ آنے ہی نہیں دیا۔ اس نے تو یہی کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور آج کے بعد میرے پاس نہیں آنا، اور یہ ایک اچھی لڑکی کی نشانی ہے۔ میں اصل میں یہ پتہ اس لیے کروانا چاہتا تھا کہ خضر نے بتایا کہ کئی بار باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے، انتہائی غریب لڑکی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ہر مہینے کچھ راشن جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایسے ہم نے 4-5 گھر پہلے لگا رکھے ہیں۔ اگر یہ لڑکی خوددار ہوئی اور اس نے کوئی اس قسم کی حرکت نہ کی تو اس کے گھر کا بھی ہم راشن لگا دیں گے، اور باقاعدہ جو ہے میں اب ارادہ رکھتا تھا کہ میں بہت جلد اس لڑکی کے ساتھ ملوں گا اور اس کے گھر کا راشن لگا دوں گا۔ میں نے کہا شاہ جی یہ تو بہت اچھا کام کریں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو، باقی اگر آپ کو اس کے گھر کا پتہ جاننا ہے تو وہ مجھے پتہ ہے۔ کہنے لگے جناب آپ بھی اس کے گھر تک ہو آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں اس کے گھر تک تو نہیں ہو کر کے آیا، لیکن میری بہن اس کے پڑوس میں رہتی ہے اور وہ اس حوالے سے میں اسے جانتا ہوں۔ اب اکبر شاہ صاحب چلے گئے اور میں جو ہے اس بات کو بیٹھ کر سوچنے لگا کہ واقعی اگر ایسی بات ہے تو پھر خضر نے تو ایک نیک کام کیا ہے۔ ویسے بھی مجھے خضر کی شکل و صورت سے لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی عیاش آوارہ لڑکا ہے۔ وہ انتہائی معصوم صورت لڑکا تھا، ایک ایسا لڑکا کہ جس کے اوپر ایک چہرے پہ نور تھا۔ اس عمر میں بھی اس کے چہرے کے اوپر ایک نور تھا، لہٰذا مجھے اس کے بارے میں وہ بات نایاب سے سن کر بڑی دکھ ہوا تھا۔ اب میں نایاب سے یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ چند ہی دنوں میں اسے خود اس بات کا پتہ چلنے والا تھا کہ اکبر شاہ اس کے گھر میں آنے والا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اکبر شاہ کے آنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی پتہ چلنے والا تھا۔ کچھ دن اسی طریقے سے گزر گئے اور پھر واقعی مجھے پتہ چلا کہ اکبر شاہ نے ان کے گھر کا دورہ کیا ہے۔ خضر نے باقاعدہ جو ہے وہ نایاب سے معافی مانگی ہے اور اسے بتایا ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا۔ وہ اب باقاعدہ جو ہے ایک راشن کا نظام جو ہے وہ 20-25 ہزار روپے کا راشن ہر مہینے ان کے گھر پہنچ جاتا۔ گھر انہوں نے دیکھ لیا تھا، باقی سب لوگوں کو بھی دیکھ لیا تھا، اور اب ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ بات کا احساس ہو چکا تھا کہ واقعی میں وہ لوگ ٹھیک تھے، ان کی نیت ٹھیک تھی۔ یہ لڑکا بھی نہیں تھا جو کہ نایاب کی زندگی میں تھا۔ پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پر آتے ہوں گے جاتے ہوں گے، اور پتہ نہیں اب ان میں سے کون تھا۔ میرا تو اندازہ جس لڑکے پہ آ کے ٹھہرا تھا وہ بات تو کچھ اور نکلی تھی، اور میں اب جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے دوبارہ ایک دفعہ سوچنے لگا تھا کہ وہ لڑکا کون ہو سکتا ہے کہ جسے نایاب پسند کرتی ہے یا جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ دن گزرنے پر میں دوبارہ وہاں دودھ دہی کی دکان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک اس دکان کے ساتھ ہی ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ اس کی باقاعدہ ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا نایاب کیا ہوا ہے، تم اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میری بیٹی شدید بخار ہے اور میری بیٹی کو ہاسپٹل داخل کرایا گیا ہے۔ میری بیٹی کے پاس میرے گھر کے افراد ہیں، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، تو میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کروا سکتی، میرے حالات بہت تنگ ہیں، لہٰذا میں یہاں پر آ گئی ہوں کیونکہ
اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کی یاد آتی ہے تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں یہاں پر آ کر کے بیٹھ گئی ہوں۔ اب میرا پہلی بار میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اٹھو یہاں سے چلو، میں مریم کے لیے جو بھی ہو سکا کروں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی بیٹی کا نام مریم تھا، یہ آج تک اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، یہ بات تو مجھے مقدس کے ذریعے سے پتہ چلی تھی کہ اس کی بیٹی کا نام مریم ہے، لیکن اس نے سوچا کہ شاید اس نے کبھی مجھے روا روی میں بتا دیا ہوگا کہ اس کی بیٹی کا نام مریم تھا۔ میں اسے لے کر کے ہاسپٹل پہنچا، اور پھر میں جب ہاسپٹل پہنچا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بالکل وہی خاندان ہے۔ اس کی والدہ کو دیکھا، اس کی بہنوں کو دیکھا، اس کے اس بھائی کو بھی دیکھا کہ جو اس گھر کا واحد سہارا تھا۔ سب لوگ ہی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ مریم کو کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، اسے ٹائیفائڈ بخار تھا، اور ٹائیفائڈ بخار ظاہری بات ہے کہ دماغ کو چڑھ جائے تو بہت برا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کے دماغ پہ چڑھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ سرکاری ہاسپٹل تھا، ڈاکٹر دوائیاں وغیرہ سب کچھ باہر سے لکھ کر کے دے رہے تھے، جو کہ وہ لوگ بیچارے لانے پر مجبور تھے۔ میں چلا گیا تھا، میرے جانے سے کافی آسرا ہوا تھا۔ میں نے فوری طور پر ڈاکٹر محسن کو فون کر دیا تھا، اور ڈاکٹر محسن نے کہا تھا کہ لڑکی کی طبیعت جیسے ہی تھوڑی سی بہتر ہو اسے لے کر کے یہاں میرے پاس چلے آؤ۔ ڈاکٹر محسن جو ہے ایک اچھا ڈاکٹر تھا، میرا دوست تھا، اور محسن کلینک کے نام سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل چلاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی لڑکی کو تھوڑی سی ہوش آئی، میں نے اسے وہاں سے ڈسچارج کروایا اور اسے ڈاکٹر محسن کے پاس لے کر کے آ گیا۔ ڈاکٹر محسن نے فوری طور پر اسے ایک پرائیویٹ کمرے میں منتقل کیا، 3-4 نرسیں اور خود وہ اس کے سرہانے جا پہنچا۔ پھر کوئی دوائی، کوئی ٹیکہ، کوئی انجیکشن، کوئی ڈرپ باہر سے نہیں آئی۔ وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے رہے اور ہم لوگوں کو تسلی دیتے رہے۔ رات گزر گئی اور اسی طریقے سے صبح ہو گئی۔ صبح تک لڑکی کافی حد تک بہتر تھی۔ اس نے کہا کہ آپ چاہیں تو لڑکی کو گھر لے کر کے جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ہی گاڑی میں ان لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا، اگرچہ مہران میں سب لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی طریقے پر سب لوگ ایڈجسٹ ہو گئے۔ بیٹی کو نایاب اپنی گود میں لے کر کے آگے بیٹھ گئی تھی، اور اس کے بعد باقی کی 3 بہنیں، ماں اور بھائی جو ہے وہ پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے فٹ ہو گئے تھے، اور پھر میں ان کو لے کر کے ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے ان کے گھر کا اندازہ تو تھا کہ یہ مقدس کے گھر کے پاس رہتے ہوں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مجھے راستے کے لیے وہ ہی گائیڈ کر رہی تھی۔ اور پھر جب اس نے مجھے ایسی جگہ پر جا کر کے روکا کہ جو بالکل مقدس کے ساتھ والا گھر تھا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہی نایاب ہے، اور اب اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ جب ہم نے مریم کو، یعنی کہ جو ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا بچی تھی، اس کو اور نایاب کو گاڑی سے اتارا، اور پھر باقی سارے لوگ بھی میری گاڑی سے اترے، تو میری گاڑی دیکھ کر کے مقدس فٹافٹ سے بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ اس نے شاید میری گاڑی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ آ کر کے جیسے ہی مجھ سے لپٹ گئی، ظاہری بات ہے میری چھوٹی بہن تھی، وہ آ کر کے مجھ سے لپٹ گئی، اور جیسے ہی وہ مجھ سے لپٹی، اب نایاب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ مقدس یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہی میرے بڑے بھائی ہیں جو کچہری میں ہوتے ہیں۔ تو نایاب کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اس بات کو سن بھی گئی تھی اور سمجھ بھی گئی تھی کہ مقدس نے آگے بات کیوں نہیں کی۔ اس کے بعد وہ لوگ بچی کو لے کر کے گھر چلے گئے، اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں نے بہت ہی زیادہ اچھا کام کیا ہے۔ گھر واپس آ کر کے میں کچہری جانے کا تیاری کرنے لگا، اور پھر میں کچہری چلا گیا۔ کچہری سے جب میں واپس آیا تو مقدس گھر آئی بیٹھی تھی۔ میں نے مقدس سے پوچھا کہ خیریت، آج کیسے چکر لگا؟ کہنے لگی کہ بھائی تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا کیسی خوشی کی خبر ہے؟ کہنے لگی کہ نایاب کہتی ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، میں نے تمہارے بھائی سے نکاح کرنا ہے، میں تمہارے بھائی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو پتہ چلا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور کوئی اور ہے کہ جس کے لیے وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب مقدس نے مجھے کہا کہ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، آج جب میرے ساتھ اس کی بات ہوئی اور اس نے مجھ سے اس بارے میں بات کی، تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بھائی ہی کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ مجھے اچھا لگا تھا، اسی وقت اچھا لگا تھا کہ جب پہلی بار اس نے میری مدد کی تھی، اور بے لوث ہو کر کے یہ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ کبھی مجھے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ایسی بات نہیں کرتا تھا کہ جو میری دل آزاری ہو۔ مجھے یہ اچھا لگا تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جس بھائی کی شادی کے لیے تم مجھے پوچھ رہی ہو وہ یہی ہے۔ اس لیے میں انکار کرتی چلی جا رہی تھی، اس امید پر انکار کرتی جا رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو میں اپنے دل کی بات جو ہے وہ اسے بتاؤں گی، کبھی نہ کبھی تو میں اسے کہوں گی کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن اب جب کہ اسے پتہ چل گیا کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہی میرا بھائی ہے کہ جس کے لیے میں نے اس کا رشتہ مانگا تھا،
تو اس نے مجھے اس رشتے کے لیے باقاعدہ ہاں کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس ہاں کی ضرورت تھی۔ مقدس کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ بیچاری کیا کام کرتی ہے اور کس کام کے لیے جانے پر مجبور ہے، لیکن مقدس کو اس بات پہ اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انسان کو حالات بہت کچھ کرا دیتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہمارے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، ہم بھی مزدوریاں کرتے تھے، ہم بھی محنتیں کرتے تھے، پتہ نہیں ہمیں بھی کون کون سے لوگوں کی کون کون سی باتیں سننی پڑتی تھیں، لیکن اللہ کا یہ احسان ہو چکا تھا، ہم پہ اللہ کا یہ بڑا فضل تھا کہ کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ اب ہم لوگوں کو نہیں رہی تھی۔ ان تمام باتوں کو لے کر میں اس بات کا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے آج ہمیں دینے والا بنا دیا ہے۔ چند ہی روز میں نایاب کے گھر گیا اور انتہائی سادگی کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مریم ظاہری بات ہے کہ شادی کے بعد میری بیٹی ہو چکی تھی۔ نایاب اب یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ ایسا باپ ملے گا کہ جو کل کو بچی پر ہی نظر جما کر کے بیٹھ جائے گا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ میری نظر میں پاکیزگی ہے اور میں اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پالوں گا۔ اس کا گھر بس گیا تھا، وہ اب بھیک نہیں مانگتی تھی، وہ اسی میں گزارا کرتی تھی جو میں اسے لا کر کے دیتا تھا۔ ہر بھیک مانگنے والی لڑکی بکاؤ مال نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی لڑکی یا کوئی انسان اگر شہر میں بازار میں آ جاتا ہے تو اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی میں اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیکاری پیدا ہو یا اس کا کام بھیک مانگنا ہو۔ کبھی کبھی انسان کو حالات بھی اس نہج پر لے آتے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھا کریں، سمجھا کریں کسی کو دینے سے پہلے۔ میری تو یہ ایک چھوٹی سی پریم کتھا تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنا دی، باقی آپ لوگ دینے سے پہلے ضرور سوچا کریں کہ آپ جسے دے رہے ہیں وہ ضرورت مند ہے یا پھر وہ پیشہ ور بیکاری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایک چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہے، جو کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی لو سٹوری تھی جو کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے بیکاری لڑکی کے نام سے، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور اچھا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ایک چیز میں آپ لوگوں سے یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا جو کہ امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے۔ فضا وائس کارنر کے نام سے میرا دوسرا چینل ہے، اسے لازمی سبسکرائب کیجیے، وزٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ نایاب سٹوری کارنر کے نام سے چینل ہے، اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اور آپ کہیں گے کہ اگر ہم نایاب سٹوری کارنر لکھتے ہیں تو بہت سے چینل سامنے آ جاتے ہیں، فضا وائس کارنر لکھتے ہیں تو بہت سے چینل سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ کے چینل کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو میری آواز، میرا لہجہ اور میرا کہانی سنانے کا انداز میری پہچان ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی اور ایسا لہجہ یا ایسی آواز یا ایسا انداز نہیں ہے۔ ایک بھائی صاحب نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جو وائس کوالٹی ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ بھائی میرے سنانے میں فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ پہلے سردیاں ہوا کرتی تھیں تو سردیوں کے موسم میں پنکھے نہیں چلتے تھے، ایئر کولر نہیں چلتے تھے، آواز نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر میں اپنے ایئر کولر کو بند کر دوں تو بڑی بہترین آواز آئے گی، بہترین آواز کے ساتھ ریکارڈنگ ہوگی، لیکن پھر یہ ہے کہ گرمی کے مارے میرا برا حال ہو جائے گا، کیونکہ کم سے کم 1 گھنٹے کی کہانی میں سناتا ہوں، تو اس 1 گھنٹے کی کہانی میں میرا برا حال ہو جائے گا اگر میں ایئر کولر بند کر دیتا ہوں۔ اب یہ ایئر کولر کی آواز ہے جو بیک گراؤنڈ میں ہے، یہ آ رہی ہے، آپ لوگ سنیں گے تو یا تھوڑا سا آپ بھی برداشت کر لو، کیونکہ میں گرمی کم از کم اس موسم میں نہیں برداشت کر سکتا۔ مجھے رات میں عموماً ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ صبح مجھے جاب پہ جانا ہوتا ہے، تو امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور اس چھوٹی سی بات کو اگنور کریں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ کہانی، آواز، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بہترین دے رکھا ہے۔ آپ خود میری کہانی سنتے ہیں، میری آواز پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ باقی یہ اگر تھوڑی سی پیچھے بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے جس کی وجہ سے وائس کوالٹی میں تھوڑا فرق پڑ رہا ہے، تو یہ جیسے ہی سردیوں کا سیزن آئے گا یہ آپ کی خواہشیں پوری ہو جائے گی، کیونکہ سردی میں ایئر کولر وغیرہ پنکھے وغیرہ نہیں چلیں گے تو آپ کو صرف اور صرف میری اوریجنل
آواز جو ہے وہ سنائی دے گی، جو کہ آپ کو اس وقت یہ چھوٹا سا جو پریشانی ہے یہ نکل جائے گی۔ باقی جاتے جاتا ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، فضا وائس کارنر اور نایاب سٹوری کارنر کو بھی سبسکرائب کیجئے، یہ لازمی ہے تاکہ وہ چینل بھی آگے بڑھ سکیں اور میں آپ کو مزے کی کہانیاں وہاں بھی سناتا جاؤں، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے کہانی سنتے چلے جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی بیکاری لڑکی پسند آئی ہوگی۔ عشق ہونے کو آئے تو بھائی جان بیکاری لڑکی سے بھی ہو جاتا ہے، یہ آج کی کہانی میں آپ کو سبق ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ پاک آپ کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔